السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وفي رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج جو باب ہے وہ بھی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں زیادہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لک اسلم، اے اللہ میں آپ پر اسلام لایا، وبک آمنت اور ایمان لایا، وعلیک توکلت اور آپ ہی پر بھروسہ کیا، والیک انبت اور آپ ہی کی طرف پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وبک خاصمت اور آپ ہی کے مدد کے ساتھ دشمنوں سے میں لڑتا ہوں، وبک خاصمت اور آپ کے ذریعے میں اپنے دشمنوں سے لڑتا ہوں، والیک حاکمت اور آپ ہی کی طرف میں فیصلے کے لیے آیا ہوں، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، سے اللہ جو کچھ پچھلے یا آنے والے دنوں میں مجھ سے گناہ ہو جائیں اسے معاف کر دیجئے، وما اسررت وما اعلنت اور جو مجھ سے چھپ کر یا کھلے طور پر گناہ ہوئے اس کو بھی معاف کر دیجئے، انت المقدم وانت المؤخر، آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، یعنی کسی کو عزت اور ذلت دینا سب آپ کے اوپر ہے، ترقی دینا ناکامی دینا سب آپ کے اوپر ہے، لوگوں میں کامیابی دینا ناکامی دینا سب آپ کے اوپر ہے، یا یہ کہ اگلے پچھلے سارے چیزوں کو جاننے والے آپ ہی ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے اللہ کی۔ عام طور پر لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو شیطان سے بچنے کا ذریعہ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ پڑھیں تو لوگ فوراً سمجھتے ہیں کہ بھئی کہاں شیطان ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کے لیے بھی ہے، خود اپنے لیے بھی ہے۔ اس میں شیطان کو دیکھ کر اس لیے بھی پڑھا جاتا ہے کہ شیطان ایک طاقتور ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، تو کہا گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بیماری میں بھی یا ہر تکلیف میں بھی آدمی کو کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر چیز۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی اچھے وقت پر یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ عام مشہور ہو چکا ہے۔ کوئی اچھی چیز کو آپ دیکھیں اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو دعوت دی، آپ گئے، کھانا پینا کھائے، کھانا بہت اچھا تھا، بڑے مزے کا تھا۔ اب آدمی کسی نے پوچھا آپ سے بھائی کھانا کیسا تھا، تو کوئی آدمی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ کھانا بہت اچھا تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط استعمال ہے۔ حالانکہ وہ کھانا جو اچھا ہوا ہے اللہ ہی کے دیے ہوئے طاقت اور قوت کے مناوی ہے، پھر بھی یہاں یہ نہیں کہا جائے گا، یہاں کہا جائے گا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، اللہ جیسا چاہا، اللہ نے جیسی طاقت اور قوت دیا، اللہ نے جیسا ارادہ کیا ویسا ہمیں ملا، کیونکہ ساری طاقت اور قوت اللہ کے لیے۔ تو وہاں پہ لا قوت الا باللہ کہیں گے، ولا حول نہیں کہیں گے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ تو ہمیں
دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے چند اور دعائیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کن کن چیزوں کے لیے بہت دل جمعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے جسے عمران بن حسین ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اباہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا کو یہ دعا سکھائے۔ کون سی دعا؟ اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی، کہ تم یہ دعا کرو کہ اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے، الہمنی رشدی، مجھے ہدایت پر لگا دے، میرے دل میں ہدایت کو ڈال دے، وعذنی من شر نفسی، اور مجھے میرے نفس کے شر سے پناہ میں رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو بھی نفس کو شر سے بچانے کے لیے کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان اپنے نفس کے شر سے بچ جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جو کچھ بھی انسان اچھا کرتا ہے اس کا نفس اچھا ہو تو اچھا کرتا ہے، اور اس کا نفس برا ہو تو برا ہو جاتا ہے۔ نفس تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس لوامہ جو برائی کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کب کرے گا؟ جب اس کا نفس مطمئنہ مضبوط ہو۔ تو کامیاب نفس نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی برائی کرنے کے بعد اس کے دل میں ذرا بھی شرمندگی قباحت نہیں ہوتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا نفس مردہ ہو چکا ہے۔ اور سب سے کامیاب نفس نفس مطمئنہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نفس مطمئنہ کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک اور دعا بھی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا فإنک انت خیر من زکا، کہ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، میرے نفس کو پاک فرما، اور آپ سے بہتر نفس کو کوئی پاک کرنے والا نہیں۔ انت خیر من زکاہا، آپ سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، یا عباس یا عم رسول اللہ صل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ آخرت کی اور دنیا کی عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے، صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو الگ الگ وقتوں پر الگ الگ دعائیں سکھائی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی ساری امت کے لیے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے آپ کی محبت عطا فرمائے، اللہ سے محبت، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ضروری بات ہے کہ انبیاء، صلحاء، صادقین، یہ سب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت بھی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سبوں کی بھی جو ہے محبت۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت عطا فرمائیے جو کرنے سے آپ کی محبت ملتی ہو۔ سوچ کر دیکھیں، جو آپ کی محبت تک مجھے پہنچائے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ سوچ کر دیکھیں۔
اب ٹھنڈے پانی کا کیوں ذکر آیا ہے؟ تو عرب کی سرزمین، گرم سرزمین، ریتیلی سرزمین، ایسے جگہ پہ پانی ہی ملنا مشکل، لیکن اگر آدمی کو ٹھنڈا پانی ملے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ اگر آج بھی ٹھنڈا پانی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کتنی چیزیں اس میں آ گئی۔ سب سے پہلے اللہ کی محبت، اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی محبت، اللہ کی محبت جن عمل سے ملتی ہے وہ عمل، اور میرے نفس، میرے گھر والے اور ہر وہ نعمت تو نے جو دی ہے اس سے زیادہ محبت آپ کی عطا فرما۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ بھی سکھائے ہیں جس کو زیادہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پہلے احادیث میں آ چکے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یہ سب ہیں۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے بھی کچھ نام ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ ان ناموں کو کثرت سے کرو، خوب اہتمام کرو۔ تو خاص کر جو نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ یہ ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم بھی اور یا ذا الجلال والاکرام بھی۔ اس کتاب میں جو ہے یا ذا الجلال والاکرام ہے، دوسری احادیث کی کتابوں میں یا حی یا قیوم کا لفظ بھی آیا کہ اللہ کے ناموں میں سے ان ناموں کو ہمیشہ کہا۔ حدیث کے الفاظ علیزو کا مطلب خوب اہتمام کرو، یعنی کثرت سے ان ناموں کو چلتے پھرتے ذکر و اذکار میں، نمازوں کے پہلے، نمازوں کے بعد اس نام کو کثرت سے پڑھو۔ یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ذو الجلال والاکرام، یا حنان، یا منان۔ گرچہ کہ اللہ کے ناموں کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن کعبہ کے پردے پہ آپ دیکھیں گے تو یہ بھی کونے کونے پہ لکھا ہوتا ہے یا حنان یا منان، یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ یہ نام بھی کثرت سے آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں الا ادلکم علی ما یجتمع ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں جس کو کرنے سے تمہیں ساری اچھائیاں بھی ملیں گی اور ساری برائیوں سے بھی تم بچ جاؤ۔ یعنی اتنی جامع اور پیاری دعا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور اس میں ساری اچھائیاں اور ساری تکلیف دہ چیزیں دونوں جمع ہو گئی ہیں۔ گویا اچھی چیزوں کا سوال اور بری چیزوں سے بچنے کی دعا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کر رہا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خیر مانگا ہے، تو وہ خیر عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال آپ سے آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ گویا وہ ساری چیزیں جو خیر والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہیں ہم کو بھی وہ عطا فرمائیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں کی پناہ طلب کی ہے ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی بہتر دعا ہے۔ اگر کوئی لوگ عربی میں یہ سب چیزیں یاد نہیں کر سکتے ہیں، اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے نبی نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم کو بھی محفوظ فرما، اور جن جن خیر کا سوال کیا ہے اے اللہ ہم کو بھی اس میں شامل فرما۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے تھے وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اے اللہ آپ ہی فریاد کو پہنچنے والے ہیں، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور آپ ہی جو لوگ مدد پوچھتے ہیں اس کی مدد کرنے والے ہیں، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور ہر طاقت، قوت، توفیق سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ذریعے ہے۔ تو آدمی کو یہ دعائیں بھی ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اس میں یہ ہے۔ دو چیزیں اور ہے دعا کے تعلق سے۔
کہ آدمی سامنے ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. آدمی سامنے ہو تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی ہم سے درخواست کرے تو اس کے لیے بھی، درخواست نہ کرے تو اس کے لیے بھی. اس کے لیے قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے. قرآن کریم میں دعائیں جو دیکھیں گے تو اکثر لفظ ربنا آتا ہے، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہم کو معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما. تو یہ سب کیا بتلاتا ہے کہ آدمی سب کے لیے دعا کرے. جب ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آئیے ایک حدیث ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب. جب بندہ، مسلمان بندہ دعا کرتا ہے کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ اس کو بھی اسی کے برابر عطا فرما. بعض راوی اس حدیث کو لکھنے کے بعد لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی جب اپنی دعا میں دوسروں کو شامل کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے اس کے حق میں. تو گویا ہمارے حق میں ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. ہماری دعا ہو سکتی ہے کہ دیر سے بھی قبول ہو، لیکن فرشتے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کریں، یعنی ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عام مسلمانوں کو، سب کو بھی شامل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ مسلمان جب دعا کرتے ہیں، جو بھی اجتماعی دعا ہوتی ہے تو سارے لوگ ایسا کرتے ہی ہیں، اکیلے میں بھی دعا کریں تو دوسروں کو، اس لیے کہ اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیں گے جمع کا صیغہ آئے گا. جمع یعنی سارے لوگوں کو ملا کر کے ایسے الفاظ آتے ہیں. کبھی کبھی آدمی اپنی تنہائی کی دعا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی بھی یہی صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ متعین کر دیتے ہیں جو اس کے سرہانے بیٹھا رہتا ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے آمین کہتا ہے. کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین. تو جو فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور ساتھ ہی دعا کرتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ اس کو بھی اس کے جیسے عطا فرما. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، تو اس میں بہت سے فائدے ہمارے لیے. ایک اور چیز دعا کے بارے میں لوگوں کو یہ شک ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ بندہ چاہتا ہے کہ دعا کرتے ہی کام ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یا بندہ چاہتا ہے کہ جو بھی دعا کرے وہ سب ہو جائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے جو بہتر ہے وہی اس کے لیے ہوگا، جو بہتر نہیں ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوگا. لہذا ہمیں ہمارا کام دعا کرنا ہے، اور دعا کرتے وقت بالکل یقین ہونی چاہیے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. ہم کو جلدی نہیں کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے قد دعوت ربی، میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. تو جو بھی یہ نیت کر لیتا اللہ کے بارے میں تو وہ اچھا نہیں ہے. تو آدمی کو کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. دوسری کون سی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ بھی بتلایا گیا. کہا گیا وہ دعا جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہو.
تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. یا ایسی دعا جس کی وجہ سے رشتہ داری ٹوٹنے والی ہو، خواہ وہ دوستی والی ہو یا رشتہ داری والی ہو، ایسی رشتہ داری توڑنے والی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. قیل یا رسول اللہ مل استعجال، یہ دعا میں جلدی کیا ہے؟ تو وہی آپ نے فرمایا قد دعوت فلم ارا یستجیب لی، کہ آدمی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہی اس کی جلدی ہے. بلکہ ہم دعا کر لیں اور دعا قبول ہوگی، جس وقت اس کا اثر ہونا ہے اس وقت اس کا اثر ہونا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس دعا میں ہمارا فائدہ کتنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو دعا کے تعلق سے پھر آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دعا کرنے، اچھی دعا کرنے، بھلائی والی دعا کرنے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی سب کے لیے بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی.